السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ معزز علماء کرام، محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، مردوں کا جہاں تک معاملہ ہے، جمعے کے خطبے میں، مسجدوں کے اندر دروس میں، تقریروں میں یا چلتے پھرتے علماء کرام سے مسئلوں کو پوچھنے میں دینی علم حاصل کرتے رہتے ہیں، دین سیکھتے رہتے ہیں، لیکن عورتوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ عام طور پہ تو 5 وقت کی نمازوں میں عورتیں مسجد میں آتی نہیں ہیں، اور جہاں جمعے کی نماز کا انتظام ہوتا ہے وہاں پر آتی ہیں، ورنہ وہ جمعے بھی نہیں آ پاتی۔ اور جب پروگرام ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، وہاں آتی تو بڑی تعداد میں ہیں، لیکن زیادہ تر تقریریں مردوں کو ذہن میں رکھ کر کی جاتی ہیں، عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار اس طریقے کی چیزیں سیکھنے سے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ وہ عورتیں دین کے معاملے میں کافی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو آج میری خواہش اپنی یہ ہے کہ کچھ باتیں عورتوں کے تعلق سے کر لی جائیں۔ مجھے کمیٹی کے لوگوں نے بتایا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں خواتین اسلام جلسے کے اندر آئی ہیں۔ عورت جو ہوتی ہے
وہ سماج کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی گردن سے شروع ہوتی ہے اور پیٹھ سے ہوتے ہوئے نیچے تک جاتی ہے۔ یہ ہڈی اگر خراب ہو جائے تو آدمی نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ دوڑ سکتا ہے۔ اور یہ ہڈی اگر صحیح ہے تو آدمی ٹھیک ہے۔ یہ ہڈی خراب ہو جائے تو چلنا پھرنا تو بہت بڑی بات ہے، آدمی کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ عورت کا معاملہ سماج کے اندر ایسا ہی، اگر کسی سماج کے اندر عورت بگڑ جائے پورا سماج برباد ہو جاتا ہے، پورا سماج تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سماج کو صحیح رکھنے کے لیے عورت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، حدیث ہے۔ تو پیچھے والے حضرات ذرا باتیں کم کریں تو میں کچھ سناؤں۔ حضرات تھوڑا پیچھے جا کے ادھر بات کر لیں۔ تو وہ حدیث ہے، آپ لوگ میری تقریر سن رہے ہیں، میں ان کی باتیں سن رہا ہوں، اتنی تیز آواز آ رہی ہے۔ تو حدیث کیا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، بے شک دنیا میٹھی ہے، بے شک دنیا ہری بھری ہے۔ دنیا میں رہنے کا من کرتا ہے نا، یہ مٹھاس ہے اس کی۔ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، بے شک دنیا میٹھی ہے، بے شک دنیا ہری بھری ہے۔ دنیا کی رنگینی کو دیکھو، دنیا کی چاشنی کو دیکھو، دنیا کی زندگی کو دیکھو، آپ کو یہاں رہنے کا من کرے گا، یہاں پہ کھانے پینے کا، گھومنے پھرنے کا من کرے گا۔ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں حکومتیں بھی دے گا، اس دنیا کے اندر اللہ تمہیں بادشاہتیں بھی دے گا، اس دنیا کے اندر اللہ تمہیں مال و دولت بھی دے گا۔ تم دنیا چاہتے ہو تو یہ دنیا بھی تمہیں مل جائے گی، تو تم کیا کرنا؟ فرمایا فینظر کیف تعملون۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا دے دے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں فینظر کیف تعملون، تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کر رہے ہو۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے، کام نہیں چل رہا ہے، کاروبار کے اندر پریشانی ہے، دقتیں ہو رہی ہیں، گھاٹے پر گھاٹے ہو رہے ہیں، غریبی کے دن چل رہے ہیں، انسان نے مسجد کو گھیر لیا، اللہ کے سامنے سجدہ بھی کر رہا ہے، اللہ کے سامنے رو بھی رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے۔ کاروبار تھوڑے سے اچھے ہو گئے، کاروبار بڑھیا چلنے لگا، دکانیں مل گئیں، کارخانے مل گئے، گھر کے اندر رونقیں آ گئیں، مکان پختہ بن گئے، بچے اچھا کام کرنے لگے، اب دو پیسے بھی اس کے جیب کے اندر رہنے لگے۔ سب سے پہلے اس نے اپنا ناتا اللہ سے کاٹ لیا، سب سے پہلے اس نے اپنا ناتا مسجد سے کاٹا، سب سے پہلے اس نے اپنا ناتا مسجدوں سے کاٹ لیا، دین سے کاٹ لیا۔ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا دے دے، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، دنیا آنے کے بعد سمجھ لو کہ تمہارا امتحان شروع ہو گیا ہے، اللہ تمہیں آزما رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا خیال رکھنا، دو چیزوں کا خیال رکھنا جب دنیا تمہیں مل جائے۔ کن چیزوں کا خیال رکھنا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچ کے رہنا اور عورتوں سے بچ کے رہنا۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بھی بچ کے رہنا، عورتوں سے بھی بچ کے رہنا۔ غور کرنے کی بات ہے، دنیا کے اندر بھی بڑے بڑے فتنے آئیں گے، ان فتنوں کے اندر نہ پڑ جانا۔
اور دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچے گی، کہیں تم اپنے دین کو نہ بھول جانا، اپنی شریعت کو نہ بھول جانا۔ اسی طریقے سے عورتوں کا بھی معاملہ ہے، عورتوں کے بھی فتنے آئیں گے، لیکن اسد حدیث کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر ایک طرف فرمایا کہ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کے رہنا، واتقوا النساء، اور دوسری طرف فرمایا عورتوں سے بچ کے رہنا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے سارے فتنے ایک طرف ہیں اور عورت کا فتنہ ایک طرف ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے فتنے کو دنیا کے تمام فتنوں کے برابر میں بتایا۔ یہ حدیث سمجھ میں آ گئی؟ تو عورت کا فتنہ بہت بڑا، میں نے آپ کو بتایا تھا، عورت اگر بگڑ جائے اس سماج کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس معاشرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، سماج میں منہ اٹھانے کے لائق نہیں رہتا، سر اٹھا کر چلنے کے لائق نہیں رہتا۔ تو عورت بگڑی تو اتنی خطرناک بنی کہ دنیا کے سارے فتنے ایک طرف اور عورت کا فتنہ ایک طرف۔ اب دوسری حدیث سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ وہ لوگ دنیا کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہیں، دنیا کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہیں، وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہے، دنیا کے اندر جو سب سے بہترین چیز اللہ نے بنائی ہے، المرأة الصالحہ، وہ عورت بنائی ہے۔ اور کون سی عورت بنائی؟ ساری عورتیں نہیں، فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک حدیث کے اندر بتایا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، ایک حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے دنیا کی سب سے بہترین چیز عورت ہے۔ میری ماؤں بہنوں، آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بننا ہے یا آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی اور سب سے بہترین چیز بننا ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہو یا آپ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو؟ اپنے اوپر ذرا غور کر لینا، اپنے آپ کو ذرا دیکھ لینا۔ اگر آپ دین کے اندر ہیں اور دینی معاملات میں آپ کام کر رہی ہیں، آپ کے اندر دین ہے، آپ دیندار ہیں، تو آپ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہیں۔ اگر آپ کے اندر دین نہیں ہے تو آپ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عورت اگر بگڑ جائے تو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، اور عورت اگر سمجھ جائے تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہمارے یہاں تو شوق بھی نہیں نا دین سیکھنے کا، دن بھر کام کرتی ہیں، رات میں کچھ ٹائم مل جائے تو موبائل پہ سیریل دیکھتی ہیں۔ نماز چھوٹے گی تو اس کی قضا نہیں ہوگی، لیکن کل کا اگر سیریل چھوٹ گیا ہوگا تو آج اس کو دیکھا جائے گا۔ سیریل کا قضا ہوتا ہے، سیریل کی قضا کرتی ہیں، جو سیریز دیکھتی ہیں، سیریل دیکھتی ہیں، اس کی قضا کر لیتی ہیں کہ کل کا چھوٹ گیا تھا، پہلے وہ دیکھتے ہیں اور پھر آج والا بھی دیکھتے ہیں۔ نمازوں کی قضا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جانتے ہو ایک عورت کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور عورت کا ذکر کیا۔ میں دونوں کا ذکر آپ کو سناتا ہوں۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، بڑی نیک ہے، بہت اللہ والی ہے، شوہر اس دنیا سے چلا گیا، اولاد کوئی نہیں ہے، ہاں ایک بچہ ہے جو پیٹ میں، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، لیکن یہ دیندار عورت، نیک عورت، دیندار عورت، نیک عورت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اذ قالت امرات عمران رب انی، اے میرے پروردگار۔ دیکھو یہاں پر بھی لفظ رب آیا۔ جن لوگوں نے آج جمعہ کا خطبہ میرا سنا ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے، میں نے لفظ رب کے تعلق سے کچھ باتیں آج جمعہ کے خطبے میں بھی بتائی تھی۔ رب انی، اے میرے پروردگار، رب انی نظرت لک ما فی بطنی،
محررن فتقبل منی، او میرے پروردگار میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے اے اللہ میں اس کو تیرے نظر کر رہی ہوں، تیری راہ میں وقف کر رہی ہوں، فتقبل منی، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اس کو مجھ سے تو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، اے بے شک اللہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، نظر کرتی ہوں تیرے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے دین کے راستے میں اس کو وقف کر دیتی ہوں۔ ہم میں سے کون ہوگا، آج تو اولاد پیدا بھی نہیں ہوئی، ابھی شادی کو 1 ہفتہ ہوا ہے، یا فیوچر پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ فیوچر پلاننگ جانتے ہیں نا، بچہ 1 کریں گے یا 2 کریں گے یا 3 کریں گے، اور کرنا کب ہے، کتنا گیپ کریں گے، فیوچر پلاننگ چل رہی ہے۔ اور بچہ 1 ہوگا یا 2 ہوگے یا 3 ہوں گے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ فیوچر پلاننگ بھی چلتی رہتی ہے کہ بچہ جب ہو جائے گا تو انجینئر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا، وکیل بنے گا، جج بنے گا، سرکاری نوکر بنے گا، کیا بنے گا، کون سا کام کرے گا۔ ہمارے یہاں یہ پلاننگ تو چلتی رہتی ہے، لیکن ہم میں سے کون ایسے ماں باپ ہے، ہم میں سے کون سا ایسا جوڑا ہے جو یہ کہتا ہو کہ ہمارا بچہ جب دنیا میں آئے گا اے اللہ میں اس کو تیرے دین کے راستے میں وقف کر دیتا ہوں، اس کو تیرے دین کے راستے میں لگا دیتا ہوں۔ ہم میں سے کون ہے؟ مولوی بنائیں گے، مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کیا؟ سب سے پہلے یہ فکر ہوتی ہے مولوی کھائے گا کیا۔ اور عجیب بات دیکھو، پہلے تو یہ کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کیا، اور پھر بعد میں یہ بھی کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں۔ تو یہ 2 باتیں الگ الگ کیسے؟ پہلے تو کہہ رہے ہو کھائے گا کیا، پھر کہہ رہے ہو کھاتے بہت ہے۔ تو اگر اس کے پاس نہیں ہے تو نہیں کھا پائے گا وہ، تو آپ یہ کہو کہ کھائے گا کہ، ایک بات بولو نا، 2 باتیں دونوں الگ الگ ہیں۔ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، قرآن کہتا ہے فلما وضعتها، جب ان کی یہاں بچہ ہوا، قالت رب انی وضعتها انثى، اے اللہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ بیٹا ہوگا، تیرے راستے میں لگا دیں گے، وضعتها انثى، لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میری بندی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دی تو میں نے ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ عالم بما وضعت، او میری ماؤں بہنوں ذرا غور سے سن لینا، اللہ عالم بما وضعت، اللہ جانتا ہے تیرے گھر کے اندر کیا پیدا ہوا ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو نہیں معلوم، اللہ ہی نے تو دیا ہے۔ عقیدہ اپنا درست کر لو، اگر آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے، اولاد نہیں ہوگی، دنیا کے بڑے سے بڑے حکیموں کے پاس چلے جانا، اولاد نہیں ہو سکتی۔ اولاد کا دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ واللہ عالم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کہ تیرے گھر کے اندر کیا پیدا ہوا ہے۔ کاللہ ولیس الذکر کالانثی، مرد اور عورت برابر نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اے اللہ اب یہ تو لڑکی ہے، اس کو کیسے وقف کیا جائے گا؟ اللہ فرما رہا ہے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، او میری بندی میں نے تیری اس بچی کو ہی قبول کر لیا ہے، ضروری نہیں کہ بیٹا پیدا ہو تو وہ عالم بنے، تو اپنی بیٹی کو بھی عالمہ بنا ڈال، اپنی بیٹی کو بھی تو عالمہ بنا دے، اور اس کو بھی تو میرے دین کے راستے میں وقف کر دے، اس کو بھی میرے دین کے راستے میں لگا دے، یہ بھی عالمہ بنے گی، میرے دین کو پڑھے گی اور میرے دین کو لوگوں تک پہنچائے گی، لوگوں کے درمیان میں میرے دین کا کام کرے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں اگر لڑکا ہو تبھی تم دین کے راستے میں لگاؤ، لڑکی بھی ہو تب بھی تم اس کو دین کے راستے میں لگا سکتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے قبول کر لیا ہے تیری اس بیٹی کو، تیری اس لڑکی کو ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے، اسی کو دین کے راستے میں لگا دے، اسی کو وقف کر دے۔ اللہ بیٹی ہے، نام رکھتی ہوں میں اس کا، کیا نام ہے؟ فرمایا انی، غور سے سن لینا، انی سمیتها مریم، کیا نام رکھا؟ بولو مریم۔ انی سمیتها مریم، اس کا نام میں مریم رکھتی ہوں۔ ہمارے یہاں رکھ کے دکھا دو مریم نام،
دکھا دو آپ رکھ کے نام مریم۔ مولوی صاحب یہ بہت پرانا نام ہے، یہ بڈھوں والا نام ہے، یہ بڑھیوں والا نام ہے مریم، نیا چاہیے، لیٹسٹ چاہیے، بالکل نیا، محلے میں کسی نے نہیں رکھا ہو، پورے شہر میں کسی نے نہیں رکھا ہو، گلی اور خاندان تو چھوڑیے، ایسا نام بتائیے جو بالکل نیا ہو، بالکل لیٹسٹ ہو۔ تو میں کہتا ہوں ایک ہی نام بچا ہے، الو کا پٹھا، بس وہی رکھ دیا جائے، یہی نام بچا ہے، یہ کسی نے نہیں رکھا ہوگا، الو کا پٹھا۔ انی سمیتھا مریم، میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں، نام مریم ہو گیا۔ ایک اور دعا کی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی تو شیطان الرجیم سے، شیطان مردود سے بچانا، حفاظت کرنا۔ اب حضرت مریم بڑی ہو رہی، کون پالے گا؟ باپ تو ہے نہیں، ماں ہے، ماں کہاں سے کھلائے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ملک فلسطین کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام ہوا کرتے تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مریم کے سگے خالو تھے۔ کہنے لگے میں پالوں گا، میں پالنے کے لیے تیار ہوں، میں پوسنے کے لیے تیار ہوں، پالنے پوسنے کا کام سارا میرا ہے۔ اب دھیمے دھیمے کر کے حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو رہی ہیں، اپنے خالو سے دین کو بھی سیکھتی جا رہی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ وہیں پر بیت المقدس کے برابر میں ایک کمرہ دے دیا گیا، اسی میں رہتی تھیں، اسی میں اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ یہاں پر گارجین بیٹھے ہوں گے، ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جن کی اولادیں ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہوں گے یہاں پر اپنی بہنوں کے، ان کے لیے اب جو بات بولنے والا ہوں بہت خاص طور سے سنیں۔ پالنے پوسنے کا کام حضرت زکریا کا، کھانا لے کر وہی آتے ہیں، کچھ اور کھانے کا من ہوتا ہے وہی لے کر آتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں آتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کیا دیکھتے ہیں کہ پھل رکھے ہوئے ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے، گرمی کے موسم میں سردی کے پھل رکھے ہوئے ہیں، سردی کے موسم میں گرمی کے پھل رکھے ہوئے ہیں، کھانا لے کر نہیں آئے، کھانا رکھا ہوا ہے۔ او لوگوں غور سے سن لینا، حضرت زکریا علیہ السلام سوال کرتے ہیں، قال یا مریم انا لکی ھذا، او میری بیٹی مریم ذرا یہ بتا یہ تیرے پاس میں کہاں سے آئے، یہ پھل تجھے کون دے کر گیا، یہ کھانا تیرے پاس میں کون لایا، یہ سامان یہ رزق تیرے پاس میں کہاں سے آیا، یا مریم انا لکی ھذا۔ یہاں رک کر ایک بہت پیاری بات بتانے والا ہوں۔ خالو کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کی نبی، پال کس کو رہے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کو، اللہ کی نیک بندی۔ بیٹی کس کی ہے؟ حضرت عمران کی بیوی کی بیٹی، سب نیک، ماں بھی، خالو بھی، خود بھی۔ لیکن جب کھانا رکھا ہوا دیکھا، بے موسم کے پھل دیکھے، تو سوال کیا کیا؟ اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کبھی بھی اپنی اولاد کے پاس میں کسی ایسی چیز کو دیکھو جو تم نے لا کر نہیں دی ہے، تو سوال کرو کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا۔ اور اسپیشلی لڑکیوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس اگر کوئی ایسی چیز تمہیں نظر آتی ہے جو تم نے لا کر نہیں دی ہے، تو پوچھو یہ کہاں سے آیا۔ اور اگر وہ بیٹی کالج پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو ضرور اس سے پوچھو کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا۔ یہ دھیان کون رکھے گا؟ یہ گارجین رکھیں گے۔ آپ کہیں میری بیٹی بہت نیک ہے، میری بہن بہت نیک ہے، لیکن مریم علیہ السلام سے زیادہ نیک تو نہیں ہو سکتی نا۔ لیکن سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا۔ اس لیے وہ ماں باپ جن کے بچے باہر جاتے ہیں، باہر پڑھتے ہیں، باہر کام کرتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے، یا گھر کے اندر بھی رہتے ہیں، وہ دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز اپنے بچے کے پاس جو انہوں نے لا کر نہیں دی ہے، تو سوال کریں کہ یہ آیا کہاں سے، کہاں سے آیا یہ۔ تو اللہ کے راستے میں کس کو وقف کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو۔
میری مائیں بہنیں غور کریں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نا، یہ مزاج ہی نہیں ہے بالکل. عورتیں بالکل دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور جب عورتیں دین سے دور ہوتی جائیں گی، دین ان کے اندر سے نکلتا چلا جائے گا، تو سماج کے اندر جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ سماج کے اندر بے حیائی آئے گی، سماج کے اندر بے پردگی آئے گی، سماج کے اندر بے دینی آئے گی. آئیے میں ایک اور عورت کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر بات آگے بڑھاتا ہوں، یہ بھی بڑی مشہور ہے، سنا ہوگا آپ نے. قرآن کریم کے اندر آیا، بقرعید کے موقع پر آپ یہ تمام چیزیں سنتے ہوں گے. قرآن کریم کے اندر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ جانتے ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ گلے پہ چھری چلا دو. عمر کتنی ہے؟ اختلاف ہے، کسی نے کہا 8 سال، کسی نے کہا 12